الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم۔ یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 43 ہے، یہ 5واں پارہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، الا یہ کہ تم سفر کرنے والے ہو، راہ گزرنے والے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کی جگہ سے ہو کر آیا ہے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فامسحوا بوجوہکم، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں معاشرت سے متعلق حقوق بیان ہوئے اور اس میں یعنی والدین کے حقوق اور اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے اور مسافروں کے اور انسان کے پڑوسیوں میں بھی 3 درجے کے پڑوسی، ان کے حقوق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان حقوق العباد کے بیان کرنے سے پہلے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ تو عبادات میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ تو آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 43، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے۔ پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر اس وقت نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم ٹھیک ہو جاؤ اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ تو عربوں میں کیونکہ نشے کے وہ عادی تھے، شراب کے عادی تھے، اور شراب کو اللہ تعالیٰ نے فوراً حرام نہیں کیا بلکہ اس کے لیے تدریجی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تھوڑی سی قباحت کو بیان فرمایا، پھر سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور حکم دیا کہ اس کے اندر اگرچہ تمہیں فائدہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ یہاں فرما دیا کہ تم نماز کی حالت میں تم نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، نماز سے قریب نہ جاؤ۔ تو عربوں کی بہت زیادہ عادت تھی شراب پینا، اور ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں شراب سے ان کی کتنی محبت تھی کہ شراب کے عربی میں مختلف اس کی کیفیتوں کے 200 سے زیادہ نام آتے ہیں عربی میں شراب کے صرف، یعنی اس قدر محبوب چیز تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً ایک ہی لمحے میں ایک دم منع نہیں فرمایا، اگر ایک دفعہ منع فرما دیا جاتا تو ان کے لیے حکم پورا کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو تدریجاً اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے چھڑایا ہے۔ اور یہاں یہ تیسرا سٹیپ ہے کہ نماز کی حالت میں تم جب نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز نہ پڑھو، اور اس آیت کا بھی خاص پس منظر ہے
کیونکہ شراب پہلے حلال تھی، حرام نہیں تھی، تو جب آپس میں کھانا پینے کی مجلس ہوتی، دعوت ہوتی، تو پھر اس کے بعد ہمارے جیسے بعض اوقات چائے ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، تو اس زمانے میں وہ شراب پیتے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں کچھ صحابہ کی دعوت کی، اور دعوت کی، اور اس میں دعوت جب کھانا کھا چکے تو پھر اس کے بعد جو ہے شراب بھی پیش کی کہ شراب بھی پی، انہوں نے سب نے پی۔ اور جب نماز کا وقت آیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنے گھر ہی کے اندر، زیادہ ترمذی کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے تو بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، بہرحال زیادہ روایات میں یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے۔ جب مغرب کی نماز پڑھانا شروع کی تو اس میں قل یا ایھا الکافرون ہے، اور آگے ہے لا اعبد ما تعبدون، تو کیونکہ نشے کی کیفیت تھی تو لا چھوٹ گیا اور یوں ہو گیا کہ اعبد ما تعبدون، میں انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور یہ بہت خطرناک غلطی ہوگی نماز میں، بالکل معنی الٹ ہو گیا۔ تو بعد میں پریشانی ہوئی تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت پھر نماز کے قریب بھی مت جایا کرو۔ ظاہر ہے کہ زور کے بعد نمازیں جلدی آتی ہیں، تو اگر زور سے پہلے کسی نے پی لی ہے تو اب یہ ظہر کی نماز بھی جائے گی، عصر بھی جائے گی، مغرب بھی جائے گی، تو ظہر سے کچھ دیر پہلے سے اس کو چھڑا دیا گیا، اور پھر عشاء کے بعد آگے فجر کا وقت تھوڑا لیٹ آتا ہے، اس میں ان کو پینے کی گویا اجازت تھی، بعد میں وہ بھی منع فرما دیا۔ تو یہاں پہلا حکم یہ فرمایا کہ جب نشے کی کیفیت ہو تو پھر نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل رہا ہو، اتنا ہوش آ جائے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے کم از کم نماز کا ترجمہ ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے۔ تو ایک حکم جو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرمان ولا جنوبا حتی تغتسلوا، اسی طرح جب تم جنابت کی حالت میں ہو، غسل کی حاجت ہے، تو پھر بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ غسل کرنے کے بعد پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا کہ الا عابر سبیل، ہاں اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں ہے اور پانی نہیں مل رہا، تو پانی کی یعنی کہیں معلوم بھی نہیں ہے، مل بھی نہیں رہا اور معلوم بھی نہیں کہ پانی کہیں ہے یا نہیں، تو اس صورت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پانی ڈھونڈتے رہنے کی صورت میں نماز چلی جائے گی، تو پھر آگے حکم یہ آ رہا ہے کہ تیمم کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ دو حکم ہو گئے، اور آگے فرمایا یہ تو ہو گیا یعنی وضو کا حکم اور غسل کا حکم۔ آگے فرمایا ان کو تم جنوباً، اگر تم ان کو تم مرضى، اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت کی جگہ سے ہو کے آیا ہے۔ غائط اصل میں کہتے تھے زمین کا نشیبی حصہ، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں تو واش روم نہیں ہوتے تھے، ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے، اور باہر بھی ایسی جگہ جہاں دوسرے کی نظر نہ پڑے، کوئی کھائی کوئی گہری جگہ دیکھ کے وہاں بیٹھ کے تقاضا پورا کرتے تھے، تو اس کو غائط کہتے ہیں۔ تو اب غائط کا لفظ جو خود قضاء حاجت کے لیے استعمال ہوا کہ اگر تم قضاء حاجت کر کے آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے۔ لمس کا معنی ویسے چھونا ہوتا ہے، ہاتھ لگانا، لیکن یہاں مفاعلہ کا صیغہ استعمال ہے لامستم، تو اس کا معنی ہوتا ہے دو آدمیوں کا ایک دوسرے کو چھونا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہے اور پانی تمہیں نہیں مل رہا، فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں مل رہا، فلم تجدوا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم کیا کرو، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ تو بیماری کی حالت میں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تجربہ کار ڈاکٹر حکیم بتائے کہ بھئی تم بیمار ہو اور اگر تم نے پانی استعمال کیا تو یہ پانی اس کی وجہ سے تمہاری بیماری لمبی ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں پھر آدمی کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وضو کے بجائے آدمی تیمم کر لے۔ اس طرح غسل کی حاجت ہے تو اس کے لیے بھی پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ غسل کے لیے وضو کے لیے ایک ہی تیمم ہے، الگ الگ تیمم نہیں ہے۔ اسی طرح سفر میں ہے آدمی اور پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو وہاں بھی آدمی پھر تیمم کر سکتا ہے۔ قضاء حاجت سے آیا ہے، بڑا یعنی حاجت کی ہے، چھوٹی حاجت ہے، تو دونوں صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔
تیمم کہتے ہیں اصل میں ارادے کو، اور سعید کہتے ہیں پاکیزہ مٹی کو، زمین کو۔ تو اللہ فرما رہے پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کر سکتے ہو۔ مٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے آدمی، اور اسی طرح جو چیزیں مٹی کے جنس سے ہیں، یعنی جلانے سے جو چیزیں جلتی نہیں ہیں، تو ان کے اوپر بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اس لیے دیوار کے اوپر کر سکتا ہے، پتھر کے اوپر کر سکتا ہے، اور جو چیزیں جلنے سے جل جاتی ہیں جیسے کپڑا وغیرہ، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر اتنا غبار ہو کہ اگر اس پر ہاتھ مارے تو ہاتھوں کے اچھا خاصا غبار لگ جائے، تو پھر اس کپڑے کے اوپر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور جو چیزیں زمین کی جنس سے ہیں، پتھر ہے، اینٹ ہے، تو اس طرح یہ جو دیواریں وغیرہ ہیں، فرش ہے، تو اس کے اوپر اگر غبار نہیں بھی ہے تو پھر بھی آدمی اگر ہاتھ مار کے تیمم کر لیتا ہے تو اس کی جو ہے اجازت ہے۔ اب تیمم کیسے ہے اس کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ تم نے مٹی کے ساتھ اپنے پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور اسی طرح دونوں بازوؤں کو جو تم نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نیت کرے تیمم کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں، پاکی کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا 2 ضربیں لگانی ہوتی، ایک ضرب یوں مٹی پر لگائی، اور اگر زیادہ لگی تو ہاتھوں کو تھوڑا جھاڑ لے اور پورے چہرے پر آدمی پھیر لے بس، اور دوسری دفعہ لگائی اور پھر یوں کر کے پورے بازوؤں کو اس طرح سے کوئی جگہ باقی نہ رہے، پورے ہاتھ پھیر جائے بس، اس طرح سے پورا ہاتھ پھیر لے بس، تو یہ تیمم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاہے وضو کے لیے تیمم کرے یا غسل کی حاجت ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی وضو کرتا ہے تو پانی سے چہرہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، عقل بھی مانتی ہے کہ چہرہ دھل گیا ہے، اور مٹی سے تیمم کرنے کی صورت میں کیسے پاک ہو جاتا ہے آدمی، کیونکہ مٹی سے تو اور زیادہ گندا ہو جاتا ہے، چہرے پر مٹی لگ جاتی ہے، ہاتھوں پر مٹی لگ جاتی ہے، تو یہ کیسے جو ہے پاک ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات میں یہی سمجھایا ہے کہ تم نے صرف حکم پورا کرنا ہے۔ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کرنا ہے تم نے۔ تو مٹی سے بھی تیمم سے بھی پاکی اسی طرح حاصل ہو جاتی ہے جس طرح سے وضو کے استعمال سے، پانی کے استعمال سے ہوتی ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے میں تو وضو تو میں نے کیا نہیں ہے، اور میں نے جو ہے نا یہ تیمم کر لیا ہے، مٹی مر لی ہے چہرے پر، پتہ نہیں اب میرا وضو ہوا نہیں ہوا، غسل ہوا نہیں ہوا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بھائی اللہ نے حکم دے دیا تو ہو گیا ہے، اگر تمہارے دل میں پھر بھی کھٹکا ہے تو کھٹکا ہونا نہیں چاہیے، بہرحال اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ تو نماز کے بارے میں حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب بھی نہیں جانا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، غسل کر لے تو پھر نماز پڑھ سکتا ہے۔ سفر کی حالت میں ہو، پانی نہیں مل رہا تو پھر تیمم کر سکتا ہے، بیمار ہے تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم چاہے وضو کی جگہ کر رہا ہے یا غسل کی جگہ کر رہا ہے، تیمم کا ایک ہی طریقہ